أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اس بات کا وظیفہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کب کرنی چاہیے. دوسروں کی اصلاح کی فکر ہم بہت ہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یوں سمجھ لیں کہ اپنی سے زیادہ دوسروں کے عیب بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم بہت ہی زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی برائی دیکھ کر ہم بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری ایمانی غیرت جو ہے بہت ہی زیادہ جاگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب اپنی گریبان میں ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ بالکل سو چکا ہے, ہمیں اس کو جگانے کی ضرورت ہے. تو آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا وظیفہ بیان کروں گا انشاءاللہ جو آپ کی اپنی اصلاح کے لیے ہوگا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی اور کی اصلاح کرنا یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے اور اس سے آسان یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. جب اپنی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں کی جو اصلاح ہے وہ اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ ہماری سوچ ہے. بس ٹریجڈی ہمارے معاشرے کی یہی ہے کہ جب ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوتی اور ہم دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ فائدہ تو کچھ بھی نہیں, اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے, اس کا بیڈ امپیکٹ بھی پڑتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر بھی. آپ کی بات کے اندر بالکل بھی ایسی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. جب آپ خود بے عمل ہوں گے, آپ کی یوں سمجھ لیں کہ اپنی اصلاح بالکل بھی نہیں ہوگی, تو آپ کو اس طرح کی تبلیغ کرنے کا, اس طرح لوگوں کی اصلاح کرنے کا بالکل بھی آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا اور اس کا لوگوں پہ غلط اثر پڑے گا. تو اس لیے دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انتہائی آسان وظیفہ ہے. انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو بندہ بے نماز ہے, یوں سمجھ لیں کہ گناہوں میں لت پت ہے, اس کو اس یوں سمجھ لیں کہ نیکی کی طرف اس کو آنے کا کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا, اور تو انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد شرط یہ ہے کہ اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلنا چاہیے, مجھے سیدھے راستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے, وہ اپنے اگر مقصد کو جانتا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک دفعہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کی جو سیاہی ہے اس کو ختم کر دیں گے اور اس کے قلب کے اندر جو نورانیت ہے اور جو روشنی ہے اللہ تعالیٰ اس میں پیدا فرما دیں گے, اور نیکی کے راستے کی طرف چلنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. اور دوستو آج کا وظیفہ بالکل ہی آسان ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. آپ نے یہ کچھ اسم اعظم ہیں جو میں آپ اسکرین پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ, یا ہادی, یا نافع, یا نور. یہ آپ نے 4 اسم اعظم ہے جو آپ نے پڑھنے, یا اللہ, یا ہادی, یا نافع, یا نور. یہ آپ نے پڑھنے اور یہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد پڑھنے, اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم ان اسم اعظم کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے, اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم آپ نے اس کو 3 دن کرنا ہے, میکسیمم آپ اس کو 7 دن کر لیں. اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور آپ لوگوں کی صدق کے دل جو ہوگا, آپ لوگوں کی جو نیت کی جو آپ کی نیت اگر صاف ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کریں گے, اور آپ کے دل کے اندر کی جو سیاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ختم فرمائیں گے. دوستو یہ میرا آج کا وظیفہ تھا. اگر آپ کو ہمارے وظائف پسند آ رہے ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز وظائف لے کے آتے رہیں گے تاکہ ہم سب لوگوں کا فائدہ ہو. اور کوئی بھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.